یلبس احسن ما یجد، پہنے عمدہ لباس جو وہ پاتا ہے، یعنی جمعے کے دن عام لباس سے بہتر لباس پہننے کی بات. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان عمر بن الخطاب رأى حلة سیراء عند باب المسجد. عمر بن خطاب نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک ریشمی جوڑا بکتے ہوئے دیکھا. حلتن ایک جوڑا یا ایک ڈریس اوپر والا، سیراء ریشمی، عند باب المسجد مسجد کے دروازے کے پاس. فقال یا رسول اللہ، حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو اشتریت هذه، اگر آپ اس کو خرید لیں، فلبستها یوم الجمعہ، اور آپ اس کو جمعے کے دن پہنا کریں، وللوفد، اور جب وفد آتے ہیں آپ کے پاس مختلف ملکوں کے اس وقت پہنے، اذا قدموا علیک، جو آپ کے پاس آئیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الاخرہ، کہ اس قسم کا لباس تو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، یعنی اپنے لیے پسند نہیں کیا بہت قیمتی کپڑا. ثم جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها حلل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے جوڑے آئے، یعنی کسی بادشاہ نے بھجوائے ہوں گے یا کہیں سے بھی آئے. فآتا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ منها حلتن، تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں سے ایک ایسا ہی لباس دے دیا. فقال عمر کہاں چپ رہنے والے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسوتنیھا، آپ مجھے تو اس کو پہنا رہے ہیں، وقد قلت فی حلۃ اتارد ما قلت، اور اتارد کے حلے کے بارے میں جو آپ نے کہا وہ معلوم ہے. اتارد اس شخص کا نام ہے جو وہ لباس بیچتا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم اکسو، کہا یہ میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا لتلبسھا کہ تو خود پہن لے، یعنی یہ اس لیے دیا کہ جا کے اپنے گھر والوں کو دے دو یا کسی اور کو دے سکو تم، کیونکہ اب وہ چیز جو آتی تھی وہ آپ اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے. تو یہ کہ ان کے پوچھنے پہ آپ نے فرمایا کہ یہ تم خود تو نہ پہنو، میں نے تمہیں پہننے کو نہیں دیا، لیکن مراد یہ تھی کہ تم آگے جس کو جائز ہے پہننا، جیسے عورتیں وغیرہ ریشمی لباس، تو ان کو دے سکتے ہو. فکساها عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اخا لہ بمکہ مشرکا، حضرت عمر بن خطاب نے وہ اپنا جوڑا جو تھا اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو ابھی مکہ میں شرک کی حالت میں تھا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیز غیر مسلم لوگوں کو بطور تحفہ دی جا سکتی ہے جو بذات خود تو حرام نہ ہو لیکن اس کا استعمال مخصوص حالت میں حرام ہو. مثلا شراب آپ تحفے میں نہیں دے سکتے، لیکن ریشمی کپڑا جو ہے وہ مرد کے لیے حرام لیکن عورت کے لیے حلال ہے، تو فی ذات ہی وہ حرام چیز نہیں ہے، یعنی ریشم حرام خود تو نہیں ہے، اس کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے. لہذا آپ نے اس کو خود نہیں پہنا بلکہ اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو بھیج دیا. اور بھائی سے مراد حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور بھائی سے مراد یعنی دوست بھی ہو سکتا، فرینڈ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نان مسلمز کو آپ تحفہ دے سکتے ہیں. کسی نے سوال تو نہیں کیا لیکن کرسمس آ رہی ہے، شاید کوئی کل یہ بھی سوال پوچھ لے تو پہلے سے ہی جواب لے لیں، لیکن اس دن یہ نہ شروع کر دیں کہ ان کو دیتے دیتے خود بھی ایک دوسرے کو دینے لگے، کیونکہ ہمارے ہاں تو اب یہ مشکل ہو گئی ہے نا کہ وہ چیزیں ہم نے اپنے لیے، اور یہ کس میں آ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس کا شمار انہی میں سے ہو جاتا ہے. لہٰذا کرسمس ٹری اپنے گھروں میں لگانا یا اپنی شاپس میں یا اس کو اس طرح سیلیبریٹ کرنا کہ جیسے وہ ایک اسلامی تہوار ہے، تو اس کی بہرحال اجازت نہیں ہے.